الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث مبارک کے مطالعے کی سیشن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو، طرز کلام، بات چیت اور بات چیت میں جو حسن اور جو خوبی اور جو جامعیت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے گفتگو کا، بات چیت کا ادب سیکھ سکیں۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ ہم حدیث مبارک کا مطالعہ کریں، ہم بر صغیر کے ایک مشہور شخصیت سید اسد گیلانی صاحب نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کلام پر کچھ باتیں تحریر کی ہیں، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سید اسد گیلانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، آخر جو دہن قرآن پاک جیسے چشمہ صافی کا دہانہ قرار پایا ہو، اس کی خوبی و لطافت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کلام مجرد شے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بولنے والی ہستی کا کردار، اخلاق، شخصیت، مرتبہ اور علم و فضل بولتا ہے۔ کلام کے موضوعات، انتخاب مضمون و الفاظ، ترتیب الفاظ اور ترکیب فقرات، آواز اور لہجہ، یہ ساری چیزیں خود بولنے والی شخصیت کا پایہ اور وزن بیان کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز گفتگو کے بارے میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ اس ٹھہراؤ میں خوبصورتی، رعنائی اور دل نوازی ہوتی تھی تاکہ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو سوچ سمجھ کر موقع پر پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منتخب اور موزوں ترین ہوتے، نگینوں کی طرح جڑے ہوئے، جن کو ان کی جگہ سے ہلایا نہ جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ دھیما ہوتا، جس میں رحمت، شفقت، محبت اور بزرگی کی ملاوٹ ہوتی۔ کوئی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہوئے کاٹنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالف کو پورے اطمینان سے بات کرنے کا موقع دیتے اور اس کی بات اس وقت تک پوری توجہ اور اہتمام سے سنتے رہتے جب تک وہ اپنی بات بیان کرنا چاہتا، اور پھر جواباً اپنی بات بھی آپ نہایت اطمینان سے کہتے، لیکن مختصر ترین الفاظ میں، تاکہ سننے والا بے دھیان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے یا سلسلہ بیان بھول نہ جائے۔ یہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز گفتگو کے بارے میں ہمیں بر صغیر کی ایک بڑی شخصیت نے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی گفتگو اور اپنی تقریر، اپنی بات چیت میں حسن کلام، فصاحت اور بلاغت، جامعیت، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آج کے اس سیشن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اقوال کو، اس حدیث کو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں
جو معرفت کا ایک بڑا نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال جواب کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مسلک زندگی کے بارے میں سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ آج اس موقع پر ہمیں سننا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفان میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا مونس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضائے الہی میری غنیمت ہے، عجز میرا فقر ہے، زہد میرا روزگار ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میری سفارش ہے، جہاد میرا کردار ہے، اطاعت میری پناہ ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث مبارک بیان فرمائی ہے، جو کتاب الشفا میں قاضی ایاز نے درج کی ہے، کتنا اہم اور کتنی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ عرفان میرا سرمایہ ہے، عرفان واقفیت، پہچان، علم سے آگے کی منزل، یعنی تعارف، پہچان، واقفیت، شناخت میرا سرمایہ ہے۔ تو ہم سب کو اس علم اور اس عرفان کی پیروی اور اس عرفان کے ہماری زندگی میں عرفان کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایک لفظ اس میں ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہے یہ تو بہت واضح ہے، اس میں کوئی تشریح اور تفہیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ، ہمارے جوان، ہمارے عورتیں، وہ علم کی، عرفان کی، یقین کی، شوق کی، حسن کلام کی، ان دولتوں سے کیسے مالا مال ہو۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سیکھیں، زبان پر عبور ہو۔ اب ہمارے درمیان میں جو لڑکے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں وہ انگریزی میں عبور نہیں رکھتے ہیں، جو لڑکے دینی مدارس میں عربی پڑھتے ہیں وہ عربی زبان پہ عبور نہیں رکھتے ہیں، اور جو لڑکے اردو میڈیم اسکول سے پڑھتے ہیں وہ بھی اردو میں مہارت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے زبان پر مہارت اور زبان پر عبور حاصل کرنے کو بہت غیر اہم سمجھ رکھا ہے۔ ہم کو اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو، عربی زبان ہو، یا ہم کو اپنے علاقے کی علاقائی زبان ہو، اس میں عبور حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بھی دعوت دین کا اور دین کے توسیع اور پھیلاؤ میں جو بہت سے کام ہیں اس میں کا ایک اہم ترین کام ہے۔ تو ہم بھارت میں موجود مسلم نوجوانوں کو ایک مادری زبان پر عبور اور ایک جو دعوت کے لیے موزوں زبان ہے اپنے علاقے کی، مہاراشٹر میں ہو تو مراٹھی، تلنگانہ میں ہو تو تیلگو، دیگر علاقوں میں تو ہندی، ایک علاقائی زبان پر مہارت، مادری زبان پر مہارت، علاقائی زبان پر مہارت، اور عالمی سطح پر یا عربی زبان میں یا انگریزی زبان میں مہارت، 2-3 زبانوں میں
انہیں اچھی گفتگو کرنے کا، اچھی طریقے سے بات پیش کرنے کا ہنر آنا چاہیے. یہ تو زبان ہے، علم الگ ہے، مواد الگ ہے، معلومات الگ ہے. تو دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اب جو ماحول ہے اس میں جہاد باللسان کی، جہاد بالقلم کی ضرورت ہے. اب زبان کی طاقت اور قلم کی طاقت سے ہمیں جہاد کرنا ہے اور ماحول کو مسخر کرنا ہے، تو زبانوں پر عبور ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کو پیش کرنے اور اس کو احسن طریقے سے پیش کرنے میں بڑی اپنی مثال آپ ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، ان کے اقوال کا، ان کے طرز گفتگو کا ہم دوسرے انسانوں سے موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو خیر البشر ہیں، لیکن ہم کو ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زبان پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو کیسے پیش کیا، اس کی ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ مشکات کتاب الایمان سے اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے. ایک شخص عمر بن عتبہ نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مختصر ترین جوابات دیے. یہ ایک ایسا دل نشین انٹرویو ہے جس کے مطالعے سے علم و آگہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیسی گفتگو ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس کام کی ابتدا میں، دعوت اسلام کی، دین اسلام کی ابتدا میں کون آپ کے ساتھ تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرد آزاد حضرت ابو بکر اور ایک غلام حضرت بلال. اسلام کیا ہے؟ پاکیزہ گفتار اور حاجت مندوں کو کھانا کھلانا. ایمان کیا ہے؟ صبر اور سخاوت. کیسا اسلام افضل ہے؟ اس شخص کا جس کے ہاتھ اور زبان کی زیادتوں سے مسلمان محفوظ رہیں. کیسا ایمان افضل ہے؟ جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے. کیسی نماز افضل ہے؟ جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے. کیسی ہجرت افضل ہے؟ ایسی کہ تم ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہیں. کیسا جہاد افضل ہے؟ اس شخص کا جس کا گھوڑا میدان میں مارا جائے اور وہ خود بھی شہادت پائے. کون سی گھڑی عبادت کے لیے افضل ہے؟ رات کا پچھلا پہر. شخص نے پوچھا، دوزخ تک پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا، منہ اور شرمگاہ. یہ ایک مختصر گفتگو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس مختصر گفتگو میں ایک ایک گفتگو کا پہلو، ایک ایک لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دفتر چاہیے. تو ہم کو ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو پیغام ہے اس میں کیسی گہرائی ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں. فرمایا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ پاکیزہ گفتار اور حاجت مندوں کو کھانا کھلانا. یہ اسلام کا تعارف ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے. میں اس موقع پر یہ کہنے کی جرت کروں گا
کہ ہمارے درمیان میں ہم خود اسلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ہمارے درمیان میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے سماج میں ایک مسلمان کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جس کا ایک خاص قسم کا لباس ہو اور ایک خاص قسم کی وضاقتہ ہو اور کچھ رسم و رواج اور کچھ روایات کا پابند ہو. یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن جیسے چھلکا ہوتا ہے اور اس کا مغز ہوتا ہے، چھلکے کی بھی اہمیت ہے، مغز کی بھی اہمیت ہے، ظاہر کی بھی اہمیت ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے، الفاظ کی بھی اہمیت ہے، معنی کی بھی اہمیت ہے. یعنی سطحیت کی بھی، ظاہری کیا چیز ہے اور اس میں گہرائی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ظاہر پسندی، مظاہر، اس کی بھی اہمیت ہے اور حقیقت پسندی، اس کی بھی اہمیت ہے. ہم نے مظاہر پر کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پاکیزہ گفتار اور حاجت مندوں کو کھانا کھلانا، اچھی گفتگو، محبت کی گفتگو، عمدہ گفتگو، دل سوزی کی گفتگو اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. ہم جو وضاقتہ اس کو جو اہمیت دیتے ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو فرمایا گیا یہ مقدم ہے، یہ اول ہے. فرمایا ایمان کیا ہے؟ جواب ہے صبر اور سخاوت. یہ ہماری شناخت ہے، صبر ہماری شناخت ہے، سخاوت ہماری شناخت ہے، پاکیزہ گفتگو ہماری شناخت ہے، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا ہماری شناخت ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیسا اسلام افضل ہے؟ کہا گیا اس شخص کا جس کے ہاتھ اور زبان کی زیادتوں سے مسلمان محفوظ رہیں. کیسا ایمان افضل ہے؟ جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے. تو یہاں جو احادیث مبارک پڑھی گئی ہیں اور جو پہلی حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں پیغام بھی ہے اور اس میں حسن کلام بھی ہے. مواد بھی موجود ہے، زندگی کے گزارنے کا راز، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی موجود ہے، زندگی گزارنے کے اصول کو پیش کرنے کا ڈھنگ بھی موجود ہے. ہم کو آج کے اس گفتگو سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھارت میں ہم یہاں مسلمانوں کے درمیان میں اور یہاں کے برادران وطن کے درمیان میں ہم اچھی زبان، عمدہ زبان اور اس زبان پر گہرا عبور اور اچھا مواد، اس کو ہمارے بھائی اور بہن پیش کریں. اور خاص طور پہ یہ جو ذرائع ابلاغ کا دور ہے، یہ جو میڈیا کا دور ہے، جس میں بات کو پیش کرنے کا فن اور صحیح معلومات میں بھی وہ تاریخ، انسان کی تاریخ، ملک کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کی تاریخ، دیگر لوگوں کے کنٹریبیوشن اور ان کے جرائم کی تاریخ، زبان پر عبور اور تاریخ پر عبور اور اپنی بات کو پیش کرنے کا فن، وہ آج اس ملک میں یہاں کے جوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دو احادیث جو آپ کو پڑھی گئی ہیں، اس کے پیغام کے ساتھ ساتھ ہم کو اس امر کی طرف توجہ دلانے کے لیے پڑھی گئی ہیں کہ ہمیں سیکھنا، زبان سیکھنا اور
مواد کو سلیقے سے پیش کرنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی احادیث سے ہمیں پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔